الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعن ابی مسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال کل بیمینک قال لا استطیع قال استطعت ما منعه الا الكبر وما رفعها الى فیہ صدق النبی علیہ السلام۔ حضرات، ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آقا نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، لا استطیع۔ قال لا استطعت، تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت کبھی نہ ہو۔ اس نے یہ بات غرور کی بنیاد پہ کہی تھی، سنت رسول کا سے انحراف کیا تھا، اور اس لیے کہی تھی تاکہ حضور اسے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم جو دے رہے ہیں اس پر عمل نہ کرنا پڑے، یا لوگوں کے سامنے یہ احساس نہ ہو لوگوں کو کہ میں جان بوجھ کے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس نے یہ بات کبر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پہ کہی تھی۔ اس کے نزدیک سنت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، حضور کے قول کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اس نے کہا کہ میں استطاعت نہیں رکھتا، میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا سکوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ تم کبھی استطاعت نہیں رکھو گے۔ اس کے بعد وہ زندگی بھر اپنا ہاتھ منہ کے قریب نہیں اٹھا سکا، اپنا دایاں ہاتھ پھر زندگی بھر منہ کے قریب نہیں اٹھا سکا۔ یہ انجام ہے سنت سے انحراف کا اور قول رسول سے انحراف کا۔ بظاہر لوگ اسے بہت معمولی سنت سمجھتے ہیں، مگر سنت ہے، خاص بظاہر کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو، یا عام کیوں نہ ہو، یا معمولی کیوں نہ لوگوں کو نظر آئے، اگر آقا نے ارشاد فرما دیا ہے تو اس پر عمل ضروری ہے۔ اب ذرا سوچیے، اس حدیث پر بہت سے لوگ عمل نہیں کر پاتے۔ اس ملک میں تو بائیں ہاتھ سے کھانے ہی کا رواج ہے، خاص طور پہ چھری کانٹے والے تو ہمیشہ بائیں ہاتھ ہی سے کھاتے ہیں۔ کاش مسلمانوں کو اپنے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہو، اور وہ اس بات کا احساس کر سکیں کہ آقا نے جو نظام زندگی دیا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کا کوئی اور نظام حیات ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ نظام حیات میں وہ ساری سنتیں آ جاتی ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے سے۔ اہل اللہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے شیخ حضور سیدی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ایک ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے تھے۔ پہلے تو وہ عام چیئر بیٹھے، وہ یاد ہوگا پہلے ایک چیئر ہوتی تھی جو کافی لمبی پیر پھیلا سکتے تھے، تو اٹھ گئے، کہا کہ نہیں، یہ بڑی مغرورانہ قسم کی جگہ ہے، نہیں بیٹھے۔ پھر دیکھا ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے اور کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں ہندو ہوں۔ کہا ہندو ہو
مگر انسان تو ہو نا، آپ 10 کس ہاتھ سے لیتے ہو؟ نجاست بیت الخلاء میں کس ہاتھ سے صاف کرتے ہو؟ تو اس نے جلدی سے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ تو قدرت نے ہر عضو کے لیے کوئی نہ کوئی عمل مقرر کر رکھا ہے۔ آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں ہر کام کو دائیں ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں، معاف کیجیے گا، دائیں ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں۔ اور راوی نے کہا ہے کہ حتی تنعل و ترجل، یہاں تک کہ نالین پاک پہننا یا کنگھی کرنا بھی دائیں ہاتھ سے حضور دائیں طرف سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آقائے دو جہاں کی سنت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہم اسی